رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کے مسائل، صدقہ فطر اور اس کے مسائل۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کے مسائل۔ لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ مفہوم حدیث ہے جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنی چاہیے، صرف 27 پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے۔ آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 اہم احادیث ہیں۔ نمبر 1، مفہوم حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ ترمذی۔ نمبر 2، مفہوم حدیث ہے، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی باجماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات کا قیام کیا۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنی بہت مسنون ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ تسلسل کے ساتھ ہم پڑھ سکیں تو وہ آڈیو جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگی، آپ اس کو پلے کر کے فون سائڈ پہ رکھ دیں اور اس دعا کو پڑھتے جائیں اسی کے ساتھ ساتھ، تو اس میں بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ کے ساتھ ساتھ سننے والے جتنے بھی گھر والے لوگ ہوں گے وہ نہ چاہتے ہوئے اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں نوافل، تلاوت قرآن، ذکر اور دعا اور توبہ استغفار جو ہے اس میں مشغول رہنا چاہیے اور زیادہ ٹائم وہیں دینا چاہیے۔ شب قدر کی کچھ علامات ہیں۔ شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی۔ ابو داؤد میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ ہو۔ مسلم کی حدیث ہے، شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ مسند ہے، اور حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں، یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی جو علامتیں بتائی گئی ہیں، وہ رات کھلی ہوئی اور چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اس میں صدقہ فطر کے مسائل ہیں۔ صدقہ فطر فرض ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے۔ صدقہ فطر نماز سے قبل ادا کرنا چاہیے ورنہ عام صدقہ جو ہے وہ شمار ہوگا۔
صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں۔ مفہوم حدیث ہے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے یہاں تک کہ محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے جو 3.25 سیر یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہے۔ صدقہ فطر جو ہے وہ ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار ہو، صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو یا نہ ہو، یہ سب پر فرض ہے۔ وضاحت: جس شخص کے پاس 1 دن رات کی خوراک میسر نہ ہو وہ صدقہ ادا کرنے سے مستثنیٰ ہے۔ یعنی اگر جس کے پاس بالکل 1 دن اور 1 رات کے لیے کھانا بھی نہیں میسر تو پھر وہ اس چیز سے مستثنیٰ ہے، یعنی وہ اس چیز سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ 1 دن اور 1 رات کے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے یا اس سے زیادہ کی تو وہ جو ہے آپ اس میں پھر شامل ہو جاتے ہیں، دین آپ جو ہے اس سے مستثنیٰ نہیں، آپ نے پھر اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ جو ہے وہ غلے کی صورت میں دینا زیادہ افضل ہوتا ہے۔ آف کورس پیسے اگر کسی کو دے دیے جائیں تو زیادہ اچھا ہے کہ دوسرا بندہ جا کے اپنے لیے کچھ بھی خرید سکتا ہے۔ جیسے کوئی بھی اگر ہے وہ آپ ان کو دیتے ہیں، وہ اپنے عید کے کپڑے لا سکتے ہیں، یا پھر وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان پیسوں کے بعد وہ اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، تو آپ اس طرح سے دے سکتے ہیں۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ پیسے اور غلہ دونوں، پیسے کی صورت میں بھی اور غلے میں چیزیں جو آتی ہیں وہ ہیں گیہوں، چاول اور منقع، پنیر، ان میں سے جو چیز زیر استعمال ہوتی ہے وہی دینی چاہیے تاکہ دوسرا جو ہے وہ اس کو آسانی جو ہے وہ کھا لے۔ اگر آپ پیسے دے دیتے ہیں تو بھی بہتر ہے، اگر آپ غلے کی صورت میں دیتے ہیں تو بھی بہتر ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت جو ہے وہ آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن عید سے 1 یا 2 روز پہلے ادا کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔